ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور باہر جانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس بارے میں ہم کچھ دیر بعد ڈسکشن کریں گے. پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت ہائر ایجوکیشن کے لیے ہمارے پاس بڑے مسائل ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے بڑے مسائل ہیں. آبویسلی اس میں فائنینشیل مسئلہ جو ہے وہ سب سے اوپر آتا ہے, سر فہرست ہے. سو فائنینشیل مسائل کو حل کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن کے اچیومنٹ کے لیے ایک این جی او ہے جو کام کر رہی ہے, یو ایس بیسڈ ہے. فنڈنگ جو ہے وہ یو ایس سے ہوتی ہے. الکوثر کے نام سے کام کر رہے ہیں اور قائم مہدی صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. سو ہمیں بتائیے مہدی صاحب کہ کیسے یہ آرگنائزیشن کام کر رہی ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے, کتنے بچوں کو فنڈ کرتی ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں کچھ پاکستانی نژاد ہمارے پرانے دوست جو جی پاکستان سے تعلیم حاصل کی, میڈیکل, انجینئرنگ, کامرس, وہ گھومتے پھرتے اپنے کیریئر میں یو ایس پہنچے اور وہاں اسٹیبلش ہو گئے. تو ان کو یہ ہوا کہ کچھ اپنے ملک کے لیے کیا جائے, تو اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ رجسٹرڈ کرایا. اس سے پہلے بغیر رجسٹریشن کے شاید کام کر رہے تھے, لیکن 2006 سے یو ایس اے میں الکوثر کے نام سے ایک ادارہ رجسٹرڈ کیا ہے, جس کے تحت پاکستان میں بچوں کو ہائر ایجوکیشن میں سپورٹ کی جاتی ہے. ان کی یہاں کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے, تو ان کو ہم والنٹیریلی یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اس میں ہمارا اپنا یہ میرٹ کم نیڈ بیسڈ ہے. میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اسٹوڈنٹ کے نمبر, گریڈز, اسکور اچھا ہونا چاہیے, اور نیڈ کو پھر ہم ویریفائی کرتے ہیں. ہمارے اپنے طریقے ہیں. ٹھیک ہے. تو تقریباً ہمارے پاس آن ایوریج ہر وقت 1400-1500 اسٹوڈنٹس آن بورڈ ہوتے ہیں. کچھ پاس آؤٹ ہوتے رہتے ہیں, ہر دفعہ نئے آتے رہتے ہیں. تو اچھا, یہ گریجویشن کے لیے ہے, ماسٹرز کے لیے ہے, دونوں کے لیے ہے, ہر فیلڈ کے لیے ہے یا مخصوص فیلڈز کے لیے ہے؟ اپ ٹو پی ایچ ڈی ہم اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. گورنمنٹ یونیورسٹیز کو موسٹلی 100% دیتے ہیں ٹیوشن فیس اگر نمبر اچھے ہیں. یہ ود ان بریکٹس ہمیشہ یہ جملہ میرا موجود رہے گا. پرائیویٹ یونیورسٹیز کو چونکہ ان کی فیسیں زیادہ ہیں, یعنی انجینئرنگ یونیورسٹی گورنمنٹ این ای ڈی ہے, وہاں فیس 38,000 ہے اس وقت آج. اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, سر سید ہے اور دوسری بہت سی یونیورسٹیز ہیں, ان کی فیس ہے 1 لاکھ روپے سیمسٹر. اور لاجیکلی جو میرٹ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ این ای ڈی جا رہا ہے, یعنی جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے اس کو 38,000 دیں اور ان کو 1 لاکھ دے دیں. تو اس 1 لاکھ پہ ہم نے کیپ لگایا کہ ہم 70% میکسیمم دیں گے, 50% منیمم دیں گے. اچھا, کیونکہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے مہدی صاحب وہ آپ کے سامنے ہے. تو ہمارے پاس بالکل صحیح ہے کہ بچے اچھے نمبر لاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, لیکن اب تو پوری دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ اگر اچھے نمبر نہیں بھی آ رہے تو بچے کی قابلیت کو آپ اس پہ نہیں جانچ سکتے. اگر تھوڑے سے کم نمبر بھی آ رہے ہیں, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں رٹافیکیشن بہت ہے, اور اگر کوئی بچہ ویسے بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن مارکس اس کے پیپر پہ اس طرح نہیں آ رہے تو اس کے لیے بھی وہ بھی چاہے گا نا پرائیویٹ میں ہی اس کو موقع ملے, لیکن موقع تو ملے. نہ نہیں کرتے ہم بلنٹلی, ہم پوری ہسٹری چیک کرتے ہیں. میٹرک میں کیا نمبر تھے, انٹر میں کیا نمبر تھے, یونیورسٹی میں کیا نمبر لا رہا ہے. اب ایک بچہ ہے جو ثابت کر دیتا ہے کہ میرے پرانے گریڈز اچھے تھے, 3rd سیمسٹر تک میں آ چکا ہوں, پیچھے اس کو اسکالرشپ ہم دے رہے ہیں. اس دفعہ ایگزام سے 15 دن پہلے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی مثلا, تو ہم انسان ہیں, ہم اس کو کنسیڈر کریں گے. 2 پرچے میں فیل بھی ہو جائے گا تو اسکالرشپ دیں گے, ایک چانس دیں گے اسے کہ تمہارے ساتھ. اچھا, کیا آپ لوگوں کی آرگنائزیشن, کیونکہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے جب رجسٹرڈ ہی یو ایس میں ہے, بڑے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ باہر جا کے تعلیم حاصل کریں, تو کیا کوئی ایسا ارادہ بھی آپ لوگوں کا ہے ان دا نیئر فیوچر یا آگے کہ سلیکٹڈ بچوں کو آپ لوگ موقع دیں اور وہ جا کے کسی بھی دوسرے ملک میں, ضروری نہیں ہے یو ایس میں ہی ہوں, ان کی فنڈنگ ہو سکے اور وہ کہیں تعلیم حاصل کر سکیں؟ اپیرنٹلی ڈائریکٹلی جواب تو نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ہم اسکالرشپ کے لیے نہیں, دوسرے کاموں کے لیے مینٹورنگ اور کوچنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی یو ایس ٹیم کے ساتھ مل کے. بچوں کی اسپیشل چند کیسز لے کے کہ بھائی, کیونکہ وہاں یہ لوگ ظاہر ہے کہ یہ کام تو کر رہے ہیں, اگین یہ بھی والنٹیریلی کر رہے ہیں وہاں, یہ بھی وہاں کوئی ایکسپینسز اپنے کلیم نہیں کرتے, اپنی جیب سے پے کرتے ہیں. ادارے کے پیسے صرف چیریٹی میں خرچ ہوں گے, اسٹوڈنٹ کی فیس میں خرچ ہوں گے. تو اب یہ معاشرے کا پارٹ ہے, ان کے پاس ریکوائرمنٹ آتی رہتی ہے, یار فلانی کمپنی ہے, اس کو 2 گھنٹہ ڈیلی بیسس پہ پارٹ ٹائم کوئی کام چاہیے. اچھا, وہ 2 گھنٹے یو ایس ریٹس پہ ہوں گے, تو ہم اس کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں اور ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے ان کو ریفر کرتے رہتے ہیں. تو وہ اس میں ہوتا رہتا ہے, یا
ان کو یہ کوچ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آج کل جرمنی میں آلموسٹ ایجوکیشن فری ہے، تو کس طرح جایا جا سکتا ہے، کیا فیلڈ چنی جا سکتی ہیں، کیا یونیورسٹیز ہیں، لینگویج سیکھنی ہے آپ نے اور کیا کیا کرنا ہے، تو اس سب کے لیے ہم ان کو کوچ کر رہے ہوتے ہیں. پریکٹیکلی ابھی تک ہم نے باہر کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں کی ہے یو ایس میں، یا ڈائریکٹلی انہوں نے یو ایس میں بھی نہیں کی، لیکن فیوچر کا وہ تو بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ لوگ تقریباً کتنے بچوں کو ایک سال میں فائدہ ہو جاتا ہے؟ لاسٹ ایئر ہماری تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی. جی. اس میں ایک چیز میں ہائی لائٹ کروں گا، اس میں کوئی ذات کا عنصر نہیں ہے، 6 سال سے یہ انتظام 2018 سے میرے پاس ہے. اس سے پہلے کوئی اور صاحب کر رہے تھے، انہوں نے صحت اور ایج کی وجہ سے ریکویسٹ کی کہ اب مجھے آزاد کریں اس معاملے سے. 2018 میں مجھے 40 اسٹوڈنٹس ملے تھے، اور وہ سسٹم بھی بڑا ڈگمگاتا قسم کا تھا جس میں بہت سارے فلاز تھے. آج 2023 میں ہم نے 5 سے 6 سال میں 40 کو 40 گنا کیا. 40 ٹائمز کیا تو 1600 ہو گئے وہ. تو ہمارا ٹارگیٹ ہے، ہم فنڈز کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں بچہ نیڈی ہے اور اپنی رپورٹ یو ایس کو دے دیتے ہیں یا اپروول دے دیتے ہیں پیمنٹ کی. اس کے بعد فنڈز کا انتظام ان کی طرف سے بھی ہدایت یہ ہے کہ قائم بھائی پیسوں کو مت دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ انتظام کرانے والا ہے. تو وہ خدا کا احسان ہے کہ جب 40 تھے تو بھی انتظام ہو رہا تھا، اور 5 سال بعد جب 1400 ہو گئے. اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے گئے ہیں وہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے سوچتے ہیں، خود بار بار آ نہیں سکتے، یا خود بار بار آ کے ظاہر ہے کوئی اپنی ایفرٹس کرے. اس سے بہتر ہے کہ کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ ہو، سب کا آرگنائزڈ ایفرٹ ہو، اور اس کے تحت لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو جب اسٹوڈنٹس، ایک تو اسٹوڈنٹس آپ کو جو آپ کے پاس آئیں کیسے، آپ کے رابطے یا طریقہ کار کیا ہے، کیا کوئی ویب سائٹ ہے، کوئی ای میل ہے، کوئی اور طریقہ پیج ہے آپ کا؟ اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ نیڈ بیسڈ ہے، تو نیڈ بیسڈ میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے تو مستحق نہیں ہیں لیکن بہرحال نیڈی ہیں. آج کل تو ہر دوسرا بندہ نیڈی ہے. تو وہ آپ اسیس کیسے کرتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا ہے؟ اصل میں ہمارا کام موسٹلی اور مینلی یہاں پہ بھی اور یو ایس میں بھی ریفرنس بیسڈ ہے. یعنی چونکہ والنٹیئر ایکٹیویٹی ہے، ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے یہاں پاکستان میں جہاں لوگ ہوں امپلائی جو ویریفیکیشن سسٹم کو چلائیں. والنٹیئرس ہمارے پاس ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو ریفرنس بیسڈ رکھا ہے. ایک اسٹوڈنٹ دوسرے کو ریفر کرے گا، ریفرنس فارم میں اس کا نام لکھے گا، ہم اس سے ویریفائی کریں گے، ریفرنس لیٹر دے گا وہ. اور انکم کے لیے اگر کوئی سیلریڈ پرسن ہے فادر گھر کا، اس کا انکم سرٹیفکیٹ لیں گے، بچے کا انٹرویو کریں گے. اب اتنی ایج ہے ہماری بھی کہ ہم کچھ نہ کچھ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اگر بچہ کہہ رہا ہے جی 24,000 میری گھر کی منتھلی انکم ہے اور اس کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل ہے، تو وہ اندازہ کر لیتے ہیں. اور پھر ٹیچرز ہیں، ہم نیڈ کو عزت نفس کے ساتھ ایک حد سے زیادہ پریتتے نہیں ہیں. اگر بچہ کہہ رہے ہو سکتا ہے اماں بھی پڑھاتی ہوں اسکول میں 20,000 وہ بھی کما رہی ہوں، لیکن مہنگائی آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے. میں نے وہی کہا نا کہ آج کل تو ہر دوسرا بندہ جو ہے، بے شک گھر میں ٹی وی ہوگا، فریج ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن روزمرہ کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. بجلی کا بل آتا ہے تو لوگ اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں. تو آج کل تو ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان میں اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے تو چیزیں بدل سکتی ہیں. لوگ آپ کو رابطہ کیسے کریں؟ یہ آخری سوال ہے میرا آپ سے، اگر آپ بتا دیں. میں نے شیئر کیا تھا، ایک ہماری ویب سائٹ ہے alkausar.net. اچھا. اس پہ ساری ڈیٹیلز موجود ہیں، اس کے تھرو کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہم کراچی میں موسٹلی 8-10 یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ایم او یو سائن ہے. NAD کراچی یونیورسٹی، IBA سر سید یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی، داؤد یونیورسٹی اور بہت ساری. وہاں ایک باقاعدہ ہمارا نظام ہے. وہاں جو اسکالرشپ ڈپارٹمنٹ ہے یونیورسٹی کا وہ ریفر کرتا ہے ہمیں بچے. اچھا صحیح. ان کے تھرو ہے. پھر جو بچے ہیں ان کو ہم انٹرویو کرتے ہیں. کراچی کا ہر بچہ فزیکلی ایک دفعہ میرے سامنے سے گزرے گا، تو ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کوئی دوسرا نیڈ بیس پرسن نظر آئے، اور ساتھ میں ڈراوا بھی دیتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں نیڈ کو ویریفائی کرنے کا کام آپ کا ہے. غلط آدمی کو آپ ریفر کرو گے تو پھر آپ ذمہ دار ہو، ہم تو اسکالرشپ دے دیں گے. ٹھیک ہے. سو ود دیٹ قائم مہدی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. وش یو آل دا بیسٹ. اور بڑا کام ہے، اچھا کام ہے، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ صرف ایک بچے کو نہیں، اس کے پورے خاندان کو ہوتا ہے، اور گھوم پھر کے اپنے وطن عزیز کو ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ. یہاں پر ایک بریک آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی پوری فیملیز راستے میں ہی ڈوب گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، اس دنیا سے چلی گئی ہیں، جب وہ غیر قانونی طریقے سے پاکستان سے کہیں اور جانا چاہ رہے تھے. لیگل ویز کیا ہیں، اس پر ڈسکشن کریں گے آفٹر دا بریک.